کہ اللہ کی محبت پیدا کر لی جائے، اور وہ جب تک نہیں ہوگی جب تک دنیا کی نکلے گی نہیں. یہ دونوں محبتیں ایک دل میں جمع ہو نہیں سکتی، اور دنیا کی جب نکلے گی اس کا ایک فارمولہ ہے، ایک طریقہ ہے. ہر وقت یہ دماغ میں مسلط کریں کہ یہ مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے. قبرستان جایا کریں نا، حدیث میں آتے جا کے دیکھا کرو یہ کیسے پڑے ہوئے. جب جائیں نا کسی شاپنگ مال میں، او زبردست مالدار لوگ آئے ہوئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، غریب کو بڑی حسرت ہوتی ہے یار ایک یہ لگژری لائف اسٹائل ہے، ایک ہمارا جھونپڑا ہے. تو یار شاپنگ مال سے نکل کے سیدھا جاؤ قبرستان. یہ سارے شاپنگ مال والے کہاں جائیں گے؟ لیٹے ہوئے ہوں گے قبروں کے اندر. بڑے بڑے تھے اس میں. آپ ڈیفینس کے قبرستان چلا جاؤ اگر آپ کو رنگی ٹاؤن کا اچھا نہیں لگ رہا. ڈیفینس کے قبرستان جاؤ، کلفٹن کے قبرستان جاؤ، آپ کو لگے گا بھائی اورنگی ٹاؤن کے قبرستان میں اور ڈیفینس کے قبرستان میں اوپر سے تو فرق ہے، اندر سے کوئی فرق. اوپر تو ہوگا شاید کوئی تختیاں وختیاں لگی ہوئی ہوں گی، تو اندر سے سب جتنے کیڑے مچھر کالونی والے کی قبر پہ ہوتے ہیں اتنے ہی کیڑے ڈیفینس کے اندر جو لیٹا ہوا ہے اس کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے. ملیر کینٹ ڈیفینس اور اللہ بھلا کرے کلفٹن، گلشن اقبال قبرستان اندر سے سب کے ایک جیسے. ختم 2 دنوں کی کہانی ہے یار، گزر گئی گزران، کیا جھونپڑی کیا میدان، ختم ہونے والی دنیا ہے. کیا کرنے سے دل لگا کے. لا احب الآفلین. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا نا سورج کو، ستارے کو دیکھا تو کہا کہ شاید یہ میرا معبود ہے. جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا لا احب الآفلین، میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے ذکر اللہ کی کثرت سے. جب انسان عبادت کی کثرت کرتا ہے تو دل کس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے لیے قربانیاں دینے سے. قربانی کا مطلب اپنی خواہشات کے خلاف جب اللہ کے لیے چلیں گے تو دل اللہ کی محبت اس میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے. دنیا میں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں جو فوراً فائدہ ملتا ہے وہ سکون قلب، اطمینان، ایسے مزے کی زندگی، خوشی راحت والی زندگی. ایسا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ کسی نے ایک ویڈیو شیئر کی کہ یورپ میں کسی کنٹری میں کوئی خودکشی کے لیے جا رہا ہے تو ایک دم کسی نے بچا لیا نا، اس کو قربانی دی بس ڈرائیور نے. تو لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے دیکھو وہاں کے لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں، بس ڈرائیور نے بس روک کے جا کے پکڑ کے خودکشی سے روکا ہے. واقعی بڑا اچھا کام کیا، اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک خام میں خودکشی کر کیوں رہا ہے کوئی. اس معاشرے کے پازیٹیو پہلو کو تو دکھایا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی کر رہا ہوتا تو بس ڈرائیور نہیں روکتا، بلکہ عین ممکن ہے بس کی وجہ سے خودکشی کر رہی. کوئی 4K میں بیٹھ جائے نا کراچی میں، جب تک وہ بس کے اندر ہے اس کا دل کرے گا میں خودکشی کر لوں، کھڑکی سے چھلانگ لگا لوں گا. وہ تو شکر ہے اترنے کے بعد پھر وہ سکون ملتا ہے تو خودکشی کے خیالات ختم. 4K یہاں کھڑی ہوئی تھی نیو کراچی میں، چلا ہی نہیں رہا تھا، بھرے جا رہا ہے ہل ہی نہیں رہا. بڑی بس ہے تو لوگوں نے پیچھے ایسے ایسے باتیں شروع کر دی. کوئی کہہ رہا تجھے اس کو نیمبو چٹاؤ، نیمبو پھر یہ ہلے گا. ڈرائیور نا ایسے لگتا ہے پی پا کے بیٹھ گیا آرام سے، بس اسے کوئی غم نہیں ہوتا پیچھے کس پہ کیا گزر رہی. تو ہمارے ہاں تو یعنی وہ جو بس ڈرائیور نے اس خاتون کو یا مرد کو جو بھی تھا اس کو خودکشی سے بچا لیا، بڑا اچھا کام کیا. انسانیت کو بچانا تو بہت بڑی عبادت ہے، موت سے بچانا. تو اس معاشرے کا یہ ایک پازیٹیو پہلو ہے. لیکن ایک بہت بڑا نیگیٹو بھی ہے کہ جہاں اتنے پازیٹیو لوگ رہتے ہوں جو اپنی جان پہ کھیل کے دوسروں کو بچا رہے ہوں، وہاں اتنے نیگیٹو پیدا کیسے ہو گئے جو خودکشی کرنا چاہتے ہو؟ نہیں آ رہی بات سمجھ. اور جہاں ہم جیسے اتنے نیگیٹو لوگ رہتے ہوں اس کے باوجود بھی اتنے لوگ خودکشی نہیں کر رہے، تو کوئی خوبی ہے نا یہاں پہ. وہ خوبی یہ کہ یہاں اللہ ہے جو تسلیاں دیتا ہے، بے روزگاروں کو بھی تسلی دیتا ہے. رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. ہر سال امتحان میں فیل ہونے والوں کو بھی تسلی دیتا ہے کہ دیکھو کتنے لوگ جو چور تھے اور کیا بن گئے وہ پاکستان میں، کتنے لوگ کچھ بھی نہیں آتا تھا کہاں پہنچے ہوئے ہیں. تم تو فیل ہو گئے نا میڈیکل کالج میں، ڈاکٹر بن کے کیا کر لیتے تم. خیر یہ تو ایک میں مزاح کر رہا ہوں. حقیقت میں وہ ایک وہ ہے نا کہ ایک آدمی کا بچے کا تعارف کروا رہا تھا، یہ ڈاکٹر ہے، یہ فلاں ہے، یہ انجینئر ہے، یوں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اور یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ چور ہے.
اس نے اس کو گھر میں رکھا ہوا کیوں؟ کہہ رہے کما کے یہی لے کر آتا ہے سب، باقی سارے کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ کی طرف سے تسلیاں ملتی ہیں غربت میں، مہنگائی میں، بیماریوں میں۔ کل ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی پنجاب میں لاہور کا سفر تھا نا 1-2 دن کے لیے، تو ایک بڑے بوڑھے سے ملاقات ہوئی، آرمی کے کوئی بڑے آفیسر تھے، سلام دعا تھی ان سے، تو وہ اپنے بوڑھے والد کی بڑی خدمت کر رہے تھے۔ ہم جب گئے تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے بھی ملوایا۔ کتنا اچھا لگتا ہے کہ انسان اپنے بوڑھے باپ سے بھی سب کو ملوا رہا ہے، اس کی علامت ہوتی ہے اپنے باپ کو عزت۔ حالانکہ میرے ان کے والد سے کوئی نہ سلام دعا نہ کچھ بھی نہیں، لیکن جو بھی ان کے پاس جائے گا وہ سب سے پہلے کس سے ملوائیں گے؟ بیڈ پہ پڑے ہوئے بوڑھے آدمی۔ مجھے بڑا اچھا لگا، دیکھو جتنی عزت یہ دے سکتے ہیں اتنی عزت دے رہے ہیں۔ تو نہ اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ابا کو، وہیں گھر میں خدمت ہو رہی ہے۔ میں گیا تو وہ بوڑھا بیچارہ کیا کہہ رہا ہے، بس دعا کرو میری مغفرت ہو جائے، بستر مرگ پہ ہوں، موت کے لیے تیار ہوں، کوئی غم نہیں ہے ایک غم کے سوا، وہ کیا ہے؟ آخرت میں بخشش۔ بس اتنا اچھا لگا مجھے کہ دیکھو مسلمان کا خاتمہ کتنا اچھا ہوتا ہے، دنیا دار آدمی کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ وہ کہے یار میں مر کیوں رہا ہوں، میں کیوں مرا ہوں، مفتی صاحب کچھ ڈاکٹر لاؤ، کو ٹیکا لگائے میں بچ جاؤں۔ مسلمان کو غم نہیں ہوتا، موت زندگی کا اتنا ٹینشن نہیں ہے، اس کو ٹینشن یہ ہے کہ آخرت میں بخشش ہو جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا جس کو موت کے وقت اللہ سے امید بھی ہو اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو، تو اس کا مطلب اللہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے اور اس کی بخشش چاہتا ہے۔ یہ کنڈیشن بہت اچھی ہے کہ اپنے گناہوں سے ندامت بھی ہو آخری وقت میں، اور کچھ اللہ سے امیدیں بھی ہوں کہ بھئی ہمارے اعمال تو نہیں ہے، شاید اللہ بخش دے، رحمت کر دے۔ تو یہ تسلیاں ہمیں اللہ کی وجہ سے ملتی ہیں، جس کا جتنا گہرا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اتنا ٹینشن لیس ہوتا ہے وہ، اور جو اللہ سے جتنا دور ہوگا تو ٹھیک ہے خودکشی کرنے والوں کو بچائے گا تو انسانیت کے ناطے، لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے کل خود ہی اسی پل پہ کھڑا ہو اور کوئی دوسرا اس کو بچا رہا ہو۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں کے قبلوں کو اللہ درست فرمائے۔